اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج کا درس سورہ الفیل سے شروع ہوتا ہے۔ 30واں پارہ، سورۃ 105۔ یہ وہ سورت ہے جس کے متعلق ایک عام کہانی مشہور ہے، بچپن سے آپ سنتے چلے آئے ہوں گے۔ ابابیلوں کی کہانی چند الفاظ میں دوہرا دوں، اس کی تفسیر یوں بیان کی جاتی ہے کہ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، یعنی نبوت سے 40 سال پہلے، اس زمانے میں یمن کا ملک حبشہ کی سلطنت کا ایک صوبہ تھا اور وہاں عیسائی گورنر تھا۔ اس نے اپنے ہاں ایک گرجا بنایا اور چاہا یہ کہ وہ گرجا کعبے کی طرح عربوں کے لیے ایک مرکز بن جائے، لیکن عربوں کو جو تعلق کعبہ سے تھا وہ کسی بھی دوسرے معبد سے ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ سوال تو وہاں پرستش گاہ کا نہیں تھا، وہ ان کا ایک قومی مرکز تھا۔ اس کے ساتھ گہرے جذباتی بھی اور مفادات کے تعلق بھی وابستہ تھے۔ مختصراً یہ کہ اس کا وہ گرجا کامیاب نہ ہوا تو اس نے چاہا یہ کہ کعبے کو مسمار کر دیا جائے، تو پھر تو یہی گرجا باقی رہے گا۔ تو اس مقصد کے لیے وہ ایک بہت بڑا لشکر جرار لے کر کعبے پہ چڑھائی کرنے کی غرض سے نکلا۔ اس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے، اسی اعتبار سے اسے ہاتھیوں والا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ جب اس کی چڑھائی کی خبر سنی مکے والوں نے تو وہ مکے کو چھوڑ کر پہاڑیوں میں جا چکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو مطلب یہ کعبے کے متولیوں کے بزرگ، سب سے بڑے بزرگ تھے، تو ان کے کچھ اونٹ یمن کی فوج والے سپاہی لے گئے۔ تو یہ آئے تو ان کے کچھ اونٹ وہ لے گئے، تو یہ اس کمانڈر کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ تمہارے سپاہی میرے کچھ اونٹ لے آئے ہیں، انہیں واپس بنا دیا جائے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں سمجھا تھا کہ تم یہ کہنے کے لیے آئے ہو کہ کعبے کو نہ ڈھایا جائے، تو تم تو اپنے اونٹوں کے لیے آ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ اونٹوں کا میں مالک ہوں، اس لیے ان کی حفاظت کے لیے میں آیا ہوں۔ کعبے کا رب اور ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت خود کر لے گا، مجھے کعبے کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ وہ اپنے اونٹ لے کے چلے گئے۔ اس نے چڑھائی کی مکے پر، تو اللہ میاں نے یہ جو ابابیلیں ہیں انہیں بھیجا۔ یہ کنکریاں اٹھاتی تھی چھوٹی چھوٹی، ایک چوک میں، 2 پنیوں میں، یہ اوپر سے کنکریاں گراتی تھی، تو وہ ہاتھی پر سوار جو سپاہی تھے ان کے سر میں جا کے لگتی تھی اور ہاتھی کے پیٹ کو چیرتی ہوئی نکل جاتی تھی، اور اس طرح سے
وہ ہاتھیوں والے کی فوج بھسم ہو کر رہ گئی اور کعبہ محفوظ ہو گیا۔ یہ ہے وہ تفسیر جو شروع سے اس سورت کے متعلق بتائی جاتی ہے۔ پہلے تو یہ چیز کہ اس قسم کی تاریخی روایات کے وضع کرنے والے کیونکہ اہل عجم تھے، اس لیے کفر اور اسلام تو بڑی بات کی بات ہے، انہیں عربوں کی خصوصیات کا بھی پتہ نہیں تھا، ان کے کریکٹرسٹک کا پتہ نہیں تھا۔ عرب ایسی قوم نہیں تھی کہ کوئی چڑھائی کر کے آئے تو وہ اپنی بستیوں کو خالی کر کے غاروں میں جا چکے، وہ تو کٹ مارنے والی قوم تھی۔ اسلام سے پہلے کی بات میں صرف عربوں کی خصوصیات بتاتا ہوں۔ اور پھر اگلی چیز یہ کہ اگر دشمن ان کے اونٹ لے گیا ہے، ان کے سپاہی، یہ عرب کریکٹر کے خلاف تھا کہ وہ اپنے اونٹ مانگنے کے لیے دشمن کے پاس جا کے درخواست کرے۔ عرب کبھی یہ نہیں کرتا تھا۔ اور پھر یہ چیز کہ عبد المطلب کے نزدیک اپنے اونٹ کعبے کے مقابلے میں زیادہ قیمتی تھے، یہ چیز بھی عرب کریکٹر کے خلاف تھی۔ یہ ساری چیز تو خود عربوں کے کریکٹر کے منافی ہے۔ کہانی بنانے والے نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ ان کی نفسیات کو ہی سامنے رکھا جائے۔ اور پھر اگلی بات تو وہ جو زیب بادشاہ کے لیے بنائی گئی، وہ تو جب تک کچھ اس قسم کی پرسماتی چیز درمیان میں داخل نہ کی جائے تو مذہب دلچسپ بنتا ہی نہیں ہے۔ وہ ابابیلوں کے پنجوں میں اور چوٹ میں کنکریاں دیں، ان سے انہیں بھسم کرا دیا اور اس طرح سے کعبے کو بچا لیا۔ یہ جاہلیت کے زمانے کے کعبے کا ذکر ہے، جس میں انہی کے قول کے مطابق 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اس کعبے کو تو خدا نے ایسے بچایا، اور خود جب اس کعبے کی تربیت مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی ہے تو کتنی ہی بار کعبہ جلا، نہ کوئی ابابیل آئی، نہ اس میں کنکریاں پھینکی۔ جب تک وہ بتوں کی اناج گاہ اور مسکن تھا، اس وقت تو اللہ میاں کو اس سے بچانے کی بڑی فکر رہی، اور جب وہ خالصتاً خدا کا گھر بن گیا تو پھر جس کا جی چاہے آ کے اسے لوٹے، جس کا جی چاہے اسے آ کے جلائے، پھر اللہ میاں کو اس کی فکر نہیں ہوئی۔ یہ ایک کہانی ہے جو ہمارے یہاں چلی آتی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، جب بھی ہمارے یہاں کسی بات پہ سب کا اتفاق ہوتا ہے تو وہ باطل پہ اتفاق ہوتا ہے۔ یہ تفسیر بھی اس کی متفق علیہ گنی جاتی ہے۔ بات اتنی صاف ہے، اس کے اندر بات یہ پڑی ہوئی ہے، لیکن تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کسی زمین میں چڑھائی کی تھی، اب اس کے الفاظ آپ دیکھیں گے کس طرح سے حقیقت کو نمایاں کر کے سامنے لے آ رہے ہیں۔ بات چلی آ رہی ہے اس چیز کی کہ قریش اس مخالفت میں انتہا تک بڑھ گئے، اسلام کی مخالفت میں، مسلمانوں کی مخالفت میں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں، اور اب وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اس بات کی کہ اس فتنے کا علاج یہ ہے کہ یہ جو سر فتنہ ہے معاذ اللہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ختم کر دیا جائے۔ اس کے بعد وہ ہجرت کا واقعہ پیش آیا۔ یہ ان کی خفیہ تدبیر تھی۔ عربی زبان میں خفیہ تدبیر کو قید کہتے ہیں۔ قرآن نے دوسرے مقامات میں یہ کہا ہے کہ تمہارے یہ مقاصد، یہ خفیہ تدبیریں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دینے کی بھی جو تم نے مشورے خفیہ کیے تھے،
ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے ان کو ناکام بنا دیا. اب اس سے پہلے یہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کہ اس قسم کی جو خفیہ تدبیریں کی جاتی ہیں، ایسے اسباب کس طرح سے پیدا ہوتے ہیں جنہیں اس وقت تم اینٹیسپیٹ نہیں کرتے، یا کم از کم تمہارے ذہنوں میں وہ اجاگر ہو کر نہیں آتے، اور وہ ایک چیز ہوتی ہے اور وہ ساری خفیہ تدبیر کو ناکام بنا کے رکھ دیتی ہے. تم اپنی آنکھوں کے سامنے یہ تماشا دیکھ چکے ہو. یہ وہ قریش تھے جو اس زمانے میں موجود تھے جب وہ چڑھائی کرنے والا آیا ہے، وہ ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا ہے. وہ لوگ سامنے موجود تھے. انہی سے کہا یہ گیا کہ الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تم یہ خفیہ سازشیں کرتے ہو. تم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو کہ ایک بہت بڑی خفیہ سازش کرنے والا ہاتھیوں والا آیا تھا. یہ اس کی خفیہ سازش کیا تھی؟ آگے ہے الم یجعل کیدہم فی تضلیل. تو کیا تم نے دیکھا نہیں تھا کہ اس کی خفیہ سازش کو کس طرح سے ناکام بنا دیا گیا تھا؟ یہ خفیہ سازش یہ تھی، اور یہ چیزیں ان لوگوں کے ہاں کے شعراء کے کلام کے اندر موجود ہے. اس زمانے میں تو لکھی ہوئی تاریخ کوئی ہے ہی نہیں. عربوں کے ہاں تو کوئی لکھی ہوئی کتاب ہی نہیں تھی. قرآن سب سے پہلی کتاب ہے جو ان کے یہاں لکھی گئی ہے. اس قسم کے واقعات جو تھے، یہ واقعہ بڑا مشہور تھا. ان کے شعراء اپنے شعروں میں، اپنی نظموں میں اس قسم کے واقعات کو مرقوم کرتے تھے. وہ زبان میں خلائق ہوتے تھے، ان کے اندر سے یہ معلوم ہو جاتا ہے. وہاں یہ چیزیں معلوم ہے کہ یہ کس طرح سے ہوا تھا. مکے ہی سے کسی نے غداری کی تھی. وہ 3 تھے. انہوں نے اس کو بتایا کہ بجائے اس کے کہ سیدھے راستے سے مکے پہ چڑھائی کرو، پہاڑیوں کے پیچھے پیچھے سے ایک راستہ آتا ہے، انفریکوینٹڈ کا. کمال نہیں ہے وہ راستہ، وہ چھپا ہوا کا راستہ آتا ہے. اس میں سے اگر خاموشی سے تم آ جاؤ تو اہل مکہ کو اس وقت پتہ چلے گا جب تم اس کے سر کے اوپر آ پہنچو گے. یہ تھی قید، یہ تھی خفیہ سازش. چنانچہ وہ شاہراہ کو چھوڑ کر ان راستوں سے آیا جو مکے کے ارد گرد تو چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں سارے. وہ ان پہاڑیوں کے پیچھے سے اس قسم کا وہ خفیہ راستہ جو تھا اس میں سے آ رہا تھا، اور اس میں آتا اتنا تھا ان کے سر پر. لیکن اس زمانے میں بھی، اور اب تو خیر یہ جو گولے اور گولیوں کی آوازیں ہیں ان سے تو یہ پرندے قریب نہیں جاتے. یہ کیلے اور گدے، ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بائی انسٹنکٹ یہ جانتی تھی کہ بہت بڑا قافلہ، بہت بڑا لشکر اگر جاتا تھا تو وہ اس کے ساتھ ساتھ اوپر اڑتی چلی جاتی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ قافلہ ہے اور یہ کہیں جا کے جب قیام مقام کرے گا تو وہاں کچھ ملے گا کھانے پینے کو. اور اگر یہ فوج ہے تو پھر فوج کے بعد جا کے میدان جنگ میں رہے گی تو اس کے بعد تو یہ گدے اور چیلوں کی موج ہے. تو اتنا زیادہ سامان، اتنا بڑا ذخیرہ خوراک کا تو انہیں کہیں مل ہی نہیں سکتا. چنانچہ اس زمانے میں یہ عام طبیعت یہ تھی کہ فوج اگر کہیں کود کرتی تھی تو یہ گدے اور چیلے یہ ان کے اوپر ساتھ ساتھ منڈلاتی ہوئی چلی آیا کرتی تھی. یہ ان کے یہاں کے شعراء کے کلام میں یہ چیزیں موجود ہیں. وہ خفیہ راستہ تو اس نے اختیار کیا، لیکن یہ چیلے اور گدوں کو کیا کرتا؟ یہ اوپر سے اس کے ساتھ ساتھ جو چلی تو انہوں نے معلوم تھا عربوں کو کہ اگر کہیں اس طرح سے کسی ایک خاص راستے میں چیلے اور گدے اڑتی ہوئی آئے تو یہ سمجھ لیجیے کہ نیچے کوئی جنگل وزیر چلا آ رہا ہے.
تو انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ ان پہاڑیوں کے پیچھے سے کوئی جنگل وسیع آ رہا ہے، اور وہ ان راستوں سے آ رہا ہے جو عام کھلے ہوئے شاہراہیں نہیں ہے۔ تو جب انہیں یہ معلوم ہو گیا، آپ نے سنیما میں دیکھا ہوگا کبھی، پرانے زمانے میں جہاں جہاں شہروں کے گرد پہاڑیاں ہوتی تھیں، وہ ان پہاڑیوں کے اوپر بڑے بڑے پتھر بولڈر اکٹھے کر کے اور ان کے آگے لکڑیاں لگا چھوڑتے تھے۔ اگر زمین کہیں نیچے سے آ رہا ہے تو بڑا آسان یہ تھا کہ اوپر پہنچے اور ان کے سامنے جو بولڈر کو روکنے والی وہ لکڑیاں ہیں ان کا ایک رستہ کاٹا، تو آپ سوچیے کہ پہاڑی کے اوپر سے 10,000 من کا پتھر جو لڑکے گا تو وہ نیچے کیا نہیں کر دے گا آتا۔ ان لکڑی والوں نے اپنی پہاڑیوں کے اوپر یہ سامان حفاظت بنا رکھا ہوا تھا۔ وہاں ریل کی تو جنگ تھی، تو یہ ساری چیزیں ان پہاڑیوں کے اوپر انہوں نے رکھی ہوئی ہوتی تھی۔ جب انہوں نے اس طرح سے تیلوں اور گدوں نے غمازی کی اس آنے والے کے راستے کی، تو وہ فوراً ادھر سے ان پہاڑیوں کے اوپر چڑھے، اور وہاں جا کے انہوں نے نیچے دیکھا کہ ایک لشکر چلا آ رہا ہے۔ کرنا ہی کیا تھا، وہ بولڈر روکنے والی لکڑیوں کے رستے انہوں نے کاٹے، تو اوپر سے جو جب گرنے شروع ہوئے ہیں تو لڑکتے ہوئے انہوں نے نیچے جا کے بھرکٹیں ڈال دی، اور اس طرح سے ان کی خفیہ سازش جو تھی یہ ناکام رہ گئی۔ یہ تھا واقعہ۔ اور یہ دیکھیے کہ کس طرح سے قرآن نے یہی کہا کہ تم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے، الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے خدا نے وہ ہاتھیوں والی فوج کے ساتھ کیا کیا تھا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کی وہ جو خفیہ سازش تھی اسے ناکام بنا کے نہیں رکھ دیا گیا تھا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، یہ ابابیل ہمارے ہیں پنجابی میں جو ابابیل کہیں گے نا کہ شام نکل دیا نے، تو مشکل یہ ہے کہ لفظ عربی کے ہوتے ہیں، ہم ان کا ترجمہ پنجابی میں کر لیتے ہیں۔ عربی زبان میں ابابیل کے معنی ہوتا ہے جھنڈ کے جھنڈ، یہ ان پرندوں کو ان کو نہیں چڑیوں کو کہتے، اس کے معنی ہوتا ہے کوئی پرندے جب جھنڈ کے جھنڈ میں اس طرح سے زیادہ تعداد میں جڑے تو ان کو کہتے ہیں آباد۔ طیرن ابابیل، یہ گدے اور چیلے ایک ایک دو دو نہیں، ان کے پورے جھنڈ کے جھنڈ اوپر ان کے اڑتے چلے جاتے تھے۔ تو ان کے اڑنے سے پھر تمہیں معلوم ہو گیا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان چڑیوں نے کنکریاں نہیں ماری، یہ ترمیہم اس کا فاعل وہی ہے جو علم ترا کا فاعل ہے، تم نے، تو اس پر تم نے ان پر یہ بڑے بڑے پتھر جو تھے ان کی بارش برسا دی، فجعلہم کعصف مأکول، اور اس کے نیچے وہ جو ہاتھی نے جو چڑھ آیا تھا وہ دیکھیے کس طرح سے پس کے رہ گیا، نیچے جو تھا اس کا لشکر یوں ختم کر دیا گیا۔ تو اگرچہ اس قسم کے منصوبے باندھنے والے خفیہ سازشیں اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، لیکن اس قسم کی چیزوں سے وہ چوک جاتے ہیں تو وہ سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ تم بھی جو یہ سازشیں کر رہے ہو اس وقت اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو یہ ان سازشوں کے اندر بھی ایسی چیزیں نمودار ہوں گی کہ تم دیکھو گے کہ یہ ناکام رہ جائیں گی۔ چنانچہ یہ جو سازش تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں سوتے سوتے ان کے مکان کے اندر قتل کر دیا جائے، یہ سازش ان کی ناکام ہوئی، اور حضور وہاں سے بالکل حفاظت سے، اللہ امان سے وہاں سے نکل گئے، مکے کی طرف، مدینے کی طرف ہجرت کر کے آ گئے۔ تو کہاں ان سے یہ گیا ہے کہ یاد رکھو مخالفتوں میں اس قسم کی خفیہ سازشیں کام نہیں لیا کرتی،
निकल कर उभर कर सामने और मुखालफत करनी है तो ये चीजें नाकाम होकर रहा करती है। तुमने अपनी आंखों से देखा वो कैसे नाकाम हुई थी, इसी तरह से तुम्हारी भी ये चीज नाकाम होगी। ये है ये सूरह फील बिरादरान अजीज, जिसमें वो चिड़ियों के पंजों में कंकरियां दे के हाथियों के नस्ल को मरवाया जाता है। इन्हीं से कहा जा रहा है, इन्हीं को मुखातिब किया जा रहा है, इन्होंने ही ये कुछ किया था। इन्हीं से कहा जा रहा है कि तुमने ये पत्थर मारे थे। और फिर झील है संगे गेल जिसे कहते हैं, बड़े बड़े फिंगर जिन्हें पंजाबी कहेंगे, इस किस्म के बड़े बड़े पत्थर जो थे वो तुमने लुढ़काए वहां से और उनको तबाह करके रख दिया। जिम्मन में अर्ज करूं, ये जो हज में शैतान को कंकरियां मारी जाती है, तो 3 शैतान है वहां और उनको ये सारे आगे जाके साथ साथ कंकरियां मारते हैं और फिर वट के मारते हैं। कहने में जो पंजाबी में आजा मारना है तो मैं गैस डालते सन कि नाल एडा बड़ा फैर भी तोड़ना है। लेकिन क्या बात है उन शैतानों की, 14 लाख हर साल 7 कंकरियां जूते ये सारे कुछ उनको मारते हैं। उसी तरह के वो डांग खड़े रहते हंसते रहते होता वैसे के वैसे 1000 बरस से जो उनको मार रहे हैं वो उसी तरह से खड़े होता है, मरते नहीं शैतान इनसे। ये वो 3 थे जिन्होंने गद्दारी करके उसको रास्ता बताया था। इन्होंने अरबों ने बाद में जब मालूम किया तो उन्हें यह संसार किया था और कहा था कि कौम के साथ गद्दारी करने वालों का भी हश्र होता था। और उसके बाद क्योंकि अरबों के कैरेक्टर में गद्दारी का तस्वुर ही नहीं था, तो ये बड़ी अनहोनी बात उनके यहाँ हुई थी। उन्होंने इस चीज को अपने यहाँ की एक यादगार बना लिया था। वो हर साल हज की तकरीब के ऊपर इसकी याद को दोहराया करते थे। उस मकाम के ऊपर उन्होंने 3 रुकने खड़े कर दिए थे यूं ही पिलर से, और फिर वो अपने बच्चों को बताया करते थे कि ये थे वो कि जिन्होंने हरामखोरों ने कौम के साथ गद्दारी की थी, हमने पत्थर मार के उनको तबाह किया था। तो उसकी याद में इन्हें पत्थर मारे उनको संसार किया गया था। वो उसके उनके संसारी की याद में कौम के बच्चों को ये याद दिलाने के लिए कि जो कौम से गद्दारी करता है उसका असर क्या होना चाहिए, उन बच्चों से और आने वाली जनरेशन के दिल में इस वाक़े की याद को ताजा रखने के लिए आज की तकरीब के ऊपर ये किया करते थे। वहां से वो हाथियों वालों के किस्से में अब आप दिलों ने कंकरियां मार दी। अब ये हमारे हाजी जाके वो जो 3 गड़े हुए पत्थर है उनको जाके ये कंकरियां मार आते हैं। ना वो किस्सा इनके ज़हन में, ना वो बात वहां मौजूद। ये है ये सूरह फील जो आपके यहाँ है। बताया ये गया है कि तुम्हारी इस किस्म के खुफिया इरादे और साजिशें कभी कामयाब नहीं होगी। और उसी के साथ ये कहा गया है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह अल कुरैश के इलाफ कुरैश व इलाफहिम रिहलतश शिताए वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़िल बैतिल्लज़ी अतामहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। वो कहा गया तुम्हारे खिलाफ ये जो इस्लाम उठा है या ये जो मुसलमानों की जमात उठी है, तुम्हारे खिलाफ इन्हें कोई नस्ली तअस्सुब नहीं है, कोई मफादात का तअस्सुब नहीं है, कोई मुनाफरत की बात नहीं है। बात असल में कुछ और है और वो हम तुम्हें बताए देते हैं कि तुम्ही में से ये जमात खड़ी होकर तुम्हारे ही खिलाफ क्यों ये इस तरह से खड़ी हुई है और ये तकादम क्यों हो रहा है, इस तज़ाहम की वजह क्या है। वजह बड़ी साफ है बिरादरान अज़ीज़। दीन अपने निज़ाम के लिए एक मरकज मुकर्रर करता है, वहां इज्तिमाआत होते हैं, उस दीन के निज़ाम के इस्तेहकाम के लिए मशवरे किए जाते हैं। ये वक्त नहीं, इसके पेशतर मैं कई दफा बता चुका हूं कि हज से मकसूद ही ये है कि नए इंसानी को दावत दी जाए
کہ وہ آ کر دیکھے یشہدوا منافع لہم، کہ وہ اپنی آنکھوں سے آ کر دیکھیں کہ ان کی منفعت کے لیے یہ نظام کیا کر رہا ہے۔ یہ نظام آئرن کرٹن نہیں اپنے گرد گرا لیتا، کسی کو اندر جانے کی اجازت ہی نہ دی جائے۔ یہ حج مسلمانوں کا مخصوص اجتماع نہیں ہے، یا نہیں تھا کہیے، اب ہے میں کیا کہوں۔ یہ تو کنوینر تھے اس کے صرف، یہ کچھ اجتماع کے انتظام کرنے والے تھے۔ قرآن میں یہ چیز ہے، تمام انسانوں کو دعوت دو کہ وہ یہاں آئے اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہ نظام انسانیت کے فائدے کے لیے کیا کر رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے یہ جو مرکز ایک قائم کیا جاتا ہے، بہرحال وہ ایک محسوس مرکز ہوتا ہے، اسے شہر کہہ لیجیے۔ جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ جب آپ نے کمیونزم کہنا ہوتا تھا تو رشیا ماسکو کہا کرتے تھے، اب رشیا کہتے ہیں، چائنا کہتے ہیں، پیکنگ کہتے ہیں، نیو یارک سے مراد امریکہ کا نظام ہے۔ اس کے لیے مکہ اور مکے کے اندر یہ توحید کا مرکز جسے آپ کعبہ کہتے ہیں وہ کعبہ تھا۔ دین میں تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے، اور جب دین مذہب میں تبدیل ہو جاتا ہے تو یہی جو آج کے نظام کے مراکز ہے وہ یاترا کے لیے مندر بن جاتے۔ یہ کچھ آپ کے ساتھ ہی نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام نے آ کر دین کے نظام کو قائم کیا، انہوں نے اس قسم کے مرکز قائم کیے تھے۔ یہ بیت المقدس کے مرکز، یروشلم کے مرکز، آپ یہودیوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے، یہ ان کے ہاں کے قومی مراکز تھے، وہاں ان کی سلطنتیں قائم تھیں، یہ ان کے کیپٹل سٹیز تھے، ان کی قوم کے اجتماع کے لیے مرکز تھے۔ جب وہ قوم کی اجتماعیت ختم ہوئی تو یہ نظام کے مرکز جو تھے یہ یاترا اور پلگرمیج کے لیے مندر بن کے رہ گئے، ہیکل بن کے رہ گئے۔ اب اس کا نام ہی ٹیمپل ہو گیا، یہودیوں کے بھی وہ ٹیمپل ہی ہے، ہندوؤں کے ہاں بھی یاترا کے مندر ہیں۔ یہاں بھی اگر انبیاء کرام نے آ کے یہ چیزیں دی ہوگی تو وہ دین کے مراکز بنائے تھے انہوں نے، بعد میں وہ پھر یاترا کے مندر بن جاتے ہیں، وہاں جا کر کچھ رسومات ادا کر دی جاتی ہے اور سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ فریضہ جو تھا وہ پورا ہو گیا۔ دین جب مذہب میں بدل جاتا ہے تو دین کے نظام کے جتنے شعائر اور ارکان ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے مذہب کی رسومات بن جاتی ہیں۔ قریش نے کعبے کو یہی بنا رکھا تھا، کعبہ عظیم مرکز تھا دین کے نظام کا، انسانیت کو ایک مرکز پر جمع کرنے کا، ان کی منفعت کوشیوں کے لیے جتنی بھی کوششیں ہوتی تھی ان کے لیے تجربہ گاہ، ان کی آماج گاہ، یہ مقصد تھا اس سے۔ اس کے بعد دین مذہب میں تبدیل ہوا، یہ کعبہ عربوں کے ہاں کا یاترا کا مندر بن گیا، یہ اس کے مہنت بن گیا۔ لیکن آپ دیکھیے دنیا میں جہاں جہاں بھی یہ مندر اور ان کے مہنت ہیں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے، بڑی آمدنی ان کی ہوتی ہے۔ تو سب سے زیادہ امیر جو ہے دنیا کے اندر یہ کلیسیا والے ہوتے ہیں۔ یہ یورپ کا چرچ جو تھا اس چرچ کے بادشاہ قرضہ لیا کرتے، مہنتوں کے پاس اب بھی کچھ دولت کم نہیں ہوتی، مہنت کسی کام کا ہو بڑی دولت ہوتی ہے اس کے پاس۔ یہ ان کی عزت اور دولت کیوں ہوتی ہے؟ وہ نسبت رکھتے ہیں خدا کے گھر کے ساتھ،
छोटे छोटे से पैमाने पर मंदिरों से, गिरजाओं से, मस्जिदों से, बड़े पैमाने के ऊपर यरूशलेम से, हरिद्वार से, मक्के से, जितनी बड़ी निस्बत उतनी ही बड़ी आमदनी का ज्यादा जरिया। ये सारे मफाद हासिल करते हैं इन मराकब के साथ अपनी निस्बत रखने से। कुरैश को क्या मफाद हासिल थे? यहाँ ये कहा गया है कि जरा सोचो कि ये अरब का मुल्क वो है कि दिन दिहाड़े लोगों के काफिले लुट जाते हैं, और ऐ कुरैश, तुम्हारी कैफियत ये है कि तुम्हारे काफिले सर्दी और गर्मी मुतवातिर सरगर्म सफर रहते हैं, कोई इनकी तरफ उंगली उठाकर नहीं देखता। ये तुम्हें क्यों, किस तरह पोजीशन हासिल हुई इन अरबों के अंदर? इस काबे के साथ निस्बत। कहा कि जरा सोचो कि क्या फिर ये तकाजा इंसानियत नहीं कि जिस रब के घर के साथ निस्बत रखने से तुम्हें ये कुछ हासिल हो रहा है, उस रब के आकाम की मासूमियत अख्तियार करो। और अगर उसकी मासूमियत अख्तियार करनी नहीं है तो निस्बत छोड़ दो उसके साथ। ये कितनी बड़ी दनायत और कितनी बड़ी कमीनगी है कि तुम मफाद को हासिल करो खुदा के साथ निस्बत रखने से, और उस खुदा के दीन की, उस खुदा के कवानीन की सरकशी और मुखालफत करते चले जाओ। कभी दुनिया में ऐसा हुआ है? किसी आस्था के नाम से तुम इतना कुछ हासिल करो और उस आस्था की खिलाफ वर्जी और सरकशी अख्तियार करो। दोनों से एक चीज अख्तियार करो। अगर काबे के साथ निस्बत रखने से ये मकान हासिल करने हैं, तो फिर काबे के जो फराइज और जिम्मेदारियां तुम पे आयद होती हैं उन्हें पूरा करना चाहिए। और अगर वो तुम पर गुजर गुजरती है, तुम नहीं पूरा करना चाहते, अपनी निस्बत उसके साथ हटा लो, खत्म कर लो। बड़ी साफ और वाज़ेह बात है मेरा कराने अली। लेकिन वो न ये करते थे, न वो करने पे आमादा थे। इसलिए फिर ये कहा गया कि फिर इसका तरीका ये है कि इसकी तौलियत तुम्हारे हाथों से छीन ली जाए, उनके हाथों में दी जाए कि जो उस निजाम को सही मानी में कायम करे, खुदा के आकाम और कवानीन की मासूमियत अख्तियार करे। सीधी सी चीज है। टीचिंग उनके पास रहना चाहिए जो कम्युनिज्म में बिलीव करते हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती कि निजाम सारा जागीरदाराना सरमायादाराना रखते हो, पीकिंग के साथ निस्बत रखते हो, मौसों के साथ निस्बत रखते हो। यूं कहा जाएगा आज की इस्तिलाह में, गई इलाफ कुरैशिन इलाफहिम रहलत शिताए वस्सैफ। वो अहदो पैमान जो तमाम कबाइल अरब ने और दूसरे बादशाहों ने कुरैश के साथ कर रखे हैं, जिसका नतीजा ये है कि इनके काफिले सर्दी गर्मी यहाँ से वहां तक मुसलसल एक के साथ दूसरे मिलते हुए चले जाते हैं। ये बहुत बड़ा सामान हिफाजत और बहुत बड़ी रियायत थी जो किसी कबीले को वहां हासिल थी कि उसके काफिले को कोई लूटे नहीं। इससे इनकी कैफियत ये हो गई थी कि लोग अपने अपने सामान भी इन्हीं के काफिले के साथ कर देते थे कि इनके साथ रहने से हिफाजत रहेगी। आज अब ये बात है, अल याबुदु रब्बा हाज़ल बैत, तो क्या फिर ये लाज़िम नहीं आता, इसका फितरी नतीजा ये नहीं है कि तुम इस घर के रब के आकाम की इताअत करो? इस घर की निस्बत से तुम्हें ये कुछ हासिल है। और उसके बाद दो चीजें गिनाई है, क्या कुछ तुम्हें हासिल है? अल्लज़ी अतामहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। ये देखिए अजीज़ान मन कि खुदा जब किसी कौम पर अपने इनामात गिनाता है तो वो इनामात क्या होते हैं?
تمہیں کھانے کے لیے روٹی دی، خطرات سے محفوظ رکھ، وہی چیزیں گرائی گئی۔ اس کے برعکس سورہ النحل میں ہے، وہ ایک مثال ہے کہ ایک بستی تھی، چاروں طرف سے رزق کا سامان کھینچا چلا آتا تھا، انہوں نے قوانین خداوندی اس کی ناسپاس گزاری کی تو اس پہ خدا کا عذاب آیا، اور اس عذاب کے لیے کہا گیا ہے لباس الخوف والجوع۔ وہ عذاب کی شکل یہ تھی کہ بھوک کا عذاب ان پہ مسلط ہوا اور خوف کا عذاب ان پہ مسلط ہوا۔ لہذا کسی قوم کا روٹی کے لیے کسی دوسروں کا محتاج ہو جانا، اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کا محتاج ہو جانا، یہ خدا کا عذاب ہے۔ اور کوئی قوم جو دوسروں کی محتاج نہیں ان چیزوں کے اندر، یہ سمجھ لیجئے کہ اس قوم پر خدا کا انعام ہے۔ 16 یا سورہ النحل کی ہو یہ آیت ہے، یہاں بھی جو انعام گنایا ہے یہی گنایا، تمہاری بھوک میں تمہیں روٹی دی اس نے، خوف کو امن سے بدلا، تو کیا اس کے بعد اور کچھ نہیں؟ تو سپاس گزاری کا ہی یہ تقاضا نہیں ہے کہ تم اس گھر کے خدا کے احکام کی عبودیت اختیار کرو، محکومیت اختیار کرو؟ تمہارے ساتھ جو یہ تضاد ہے، تضاد ہے، مخالفت ہے، وہ اس میں ناطر ہے، اور کوئی وجہ دشمنی نہیں ہے، بات صاف کر کے کہہ دی۔ لہذا عزیزان من، اگر کعبے کے ساتھ نسبت رکھنے والی قوم رب کعبہ کے قوانین کی اطاعت اور عبودیت نہیں اختیار کرتی تو اس کا مقام وہی ہے جو جاہلیت کے زمانے میں قریش کا مقام تھا، اور اگر اس روش کی اختیار کرنے والی قریش کے ہاتھوں میں اس کی تربیت نہیں رہنے دی گئی تھی تو کسی ایسی قوم کے ہاتھوں میں نہیں رہنے دی جائے گی جو قریش کے ہی نقش پاسی پر چلنے والے ہوں گے کہ مفاد جتنے حاصل ہو ان کو تو حاصل کر لیا جائے، اور جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہو اس کی ایبلیگیشن جو ہو ان کو پورا نہ کیا جائے۔ کعبے کو یاترا کے لیے ایک مندر بنا کے رکھ دینا، یہ وہی چیز ہے جو قریش نے کعبے کے ساتھ کر رکھی تھی، اور جس کی بنا پر کعبے کی تولیت ان سے چھین لی گئی تھی۔ کہا ہے یہ ہے وجہ نظام ہماری تمہارے ساتھ، یہ قریش کے متعلق تھا۔ اب تک جو چیزیں آ رہی تھی برادران عزیز، وہ ان مخالفین کے متعلق تھی جو کھلے بندوں اسلام کے خلاف آ رہے تھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم